دیکھو انوارے رمضان، انوارے رمضان ہے ہر سو، انوارے رمضان، انوارے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان رضا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، آج ہم پہلے عشرے یعنی کہ رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے عشرے کے چوتھے روز میں داخل ہوئے جا چکے ہیں، اور آج ہم بڑھ رہے ہیں روزہ افطار کی طرف، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ اس سیٹ سے ہمیشہ کی طرح آپ بھی بہت ساری برکتیں اور نعمتیں سمیٹیں رب تعالیٰ کی، اور وہ مختلف انداز میں ہم کوشش کر رہے ہیں کرنے کی، اور ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے رب تعالیٰ کے بابرکت کلام سے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتاتی چلوں کہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اور آج بڑی تفصیلاً گفتگو ہوگی اور آپ کے سوالوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ 0213413448 اسکرین پر نمبر ہے، اور یہ نمبر آپ نوٹ کیجئے اور آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ آج انتہائی اہمیت کا حامل، انتہائی حساس نوعیت کا موضوع اور میرا پسندیدہ موضوع، اور وہ یہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ تو آخرکار جو دنیا بنائی گئی اس کا مقصد کیا ہے، اس کو بنایا جو گیا ہے اس کے پیچھے بہت سارے راز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہم بہت دفعہ جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ان کو کھوجنے کی، ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور جو معاشرتی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ رویے ہیں، ان کی وجہ سے جو حقوق العباد پامال ہو رہے ہیں، کیا حقوق اللہ کی وجہ سے دنیا بنائی گئی یا حقوق العباد مدار یا دنیا کے بنانے کا جو رب تعالیٰ کے سارو دارو مدار ہے وہ آخرکار ہے کس بیس پہ کھڑا ہوا، اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کریں، بہت سارے انعامات، بہت سارے مہمان، بہت سارے سیگمنٹس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے آج بھی، اور بہت سارے خوبصورت مہمان بھی اس سیٹ پر ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں جی سب سے پہلے رب تعالیٰ کے کلام سے قرأت کی طرف سے، اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں قاری محمد سعد حسین نقشبندی، ان کی طرف چلتی ہوں۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ آج کون سی سورت ہے اس کی تلاوت قرآن پاک سماعت کریں گے ہم؟ چلیے جی، بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، إن
طيل مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और खुदावंद ताला का जिक्र ही है जो कि दिलों को मुनव्वर करता है, उसी से हमारी ज़िंदगियों में रोशनी है और रोशनियों का महवर वही है और हमेशा से वो है, था और वही रहेगा। बाकी हर चीज़ फ़ानी है, इस दुनिया का, इस कायनात का, इस पूरे जहान का पाक परवदिगार मालिक मेरा खुदा, मेरा रब, मेरा अल्लाह ताला है और बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और उसी के ज़िक्र से हमारी ज़िंदगियों में रोशनी और मुनव्वर होता है, नूर से उसी के ही हमारी ज़िंदगियाँ। और आज जैसे कि बताया कि इंतहाई अहम मौजू है हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ इबाद की हम बात कर रहे हैं। और हुकूक़ इबाद और हुकूक़ अल्लाह जो हैं वो दोनों ही इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। दीन इस्लाम ने हमें दो किस्म के हुकूक बयान किए हैं कि एक हुकूक अल्लाह जिसका ताल्लुक़ हम देखते हैं कि बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला से है, और हुकूकुल इबाद। और पहले हुकूक अल्लाह की अगर मैं बात करूं तो उनमें शामिल है तौहीद, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, ये तमाम शामिल हैं।
اور یہ وہ ساری عبادتیں ہیں جو ہم خالصتاً اپنے رب کے لیے کرتے ہیں, اپنے پروردگار کے لیے کرتے ہیں, اپنے خدا کے لیے کرتے ہیں. اور دوسرا جو ہے وہ حقوق العباد کا ہے, جس کا تعلق براہ راست خلق خدا سے ہے. اور جو میری ناقص العقل کہتی ہے ہمیشہ سے جب میں بات کرتی ہوں کہ جو یہ دنیا بنائی گئی وہ بیسکلی تو بنائی گئی ہے حقوق العباد کے سلسلے میں, کیونکہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایگزام میں جب آپ جاتے ہیں, کیونکہ یہ جو دنیا میں آپ کا آنے کا وقت ہے اور جانے کا وقت ہے وہ اسی طرح سے ہے. یہ زندگی جیسے کہ آپ کا کوئی امتحان ہو, جیسے اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں, یا پھر کہیں اور کسی انسٹیٹیوٹ میں, کہیں ادارے میں, کسی کام میں آپ کا کوئی امتحان ہوتا ہے اور اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے نمبر کتنے مل رہے ہیں, کیا مل رہے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ دنیا بھی ایک جو ہے وہ آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ آپ کو بھیجا گیا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو اچھا کرنا ہے, جو برا کرنا ہے, اس کے نمبرز آپ کو ملنے ہیں اور اسی کی بنیاد پر آپ کا فیصلہ ہونا ہے آگے جا کے کیا آیا, آپ نے جنت جانا ہے یا دوزخ جانا ہے. کہ میرا پروردگار, پاک پروردگار میرا وہ خداوند تعالیٰ 70 ماؤں سے زائد پیار کرنے والا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اور سب سے زیادہ میرا ہی ساتھ تمہارے لیے, اور تو بتا کہ کون ہے میرے سوا تیرا. تو جتنی بھی نعمتیں ہیں فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یعنی کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ میرے رب کی ہیں, اور کون کون سی نعمتوں سے ہم جھٹلائیں گے اس کی, کیونکہ جو سانس بھی ہماری چل رہی ہے وہ بھی اس کی دی ہوئی ہے. یہ سانس ہی ہے جس کا تعلق ہماری زندگی اور موت سے, کہ اگر یہ دھاگا ہلکا سا بھی ڈیمیج ہوا یا کٹا تو پھر ہم اس دنیا سے اس دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو اس دنیا کی جو ہمیں تیاری کرنی ہے اس کا تعلق حقوق العباد پر ہے. ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے جس دن یہاں نجیب بھائی آئے ہوئے تھے کہ آپ اتنے سارے حج, عمرے اور بہت ساری چیزیں دکھاوے کے لیے سم ٹائمز کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر آپ اپنے کسی بہن بھائی کا مال کھا رہے ہیں, کسی اپنے ایسے رشتے کا, اپنے بھائیوں کا, اپنی بہنوں کا, اپنے ماں باپ کا, ماں باپ اپنے بچوں کا, بچے اپنے ماں باپ کا, بیوی اپنے شوہر کا, شوہر اپنی بیوی کا. تو آپ کسی بھی رشتے میں ہیں اور اگر آپ کسی کے ساتھ بھی ناجائز کریں گے, زیادتی کریں گے, اس کا حق کھائیں گے, اس کے حقوق سے دستبردار ہو جائیں گے اور اس کے حقوق پورے نہیں کریں گے, تو آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ نے رب کو جواب دینا ہے روز محشر. جب حساب کتاب کا دن ہوگا اور سب تفراتفری کا عالم ہوگا اور سب اپنے اپنے میں لگے ہوں گے, اس وقت جو ہے میرا پاک پروردگار سب کا حساب کر رہا ہوگا, اور جہاں جھوٹ بولنے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی. اس لیے کیونکہ یہاں تو شاید آپ کوئی چیزیں ہوتا ہے نا کہ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولنے کے لیے آپ مینوور کر لیں, آپ مینوپولیٹ کر لیں چیزوں کو, لیکن وہاں آپ نہیں کر سکیں گے. اس لیے کیونکہ وہاں پر آپ نے ہر چیز کا جو حساب دینا ہے وہ آپ کی ویڈیو چلا دیں گے اللہ میاں. یہ تو آج آپ کے پاس سلسلہ ہے نا ویڈیو کا, میڈیا کا, ان ساری چیزوں کا, لیکن ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ وہاں پہ تو یہ ہو رہا ہوگا, وہاں لائیو ویڈیو آپ کی چل رہی ہوگی پوری زندگی کی, جہاں آپ نے جھوٹ کہا وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ ویڈیو دکھا دی اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی آپ نے کیا کیا تھا. آپ نے چوری کی تھی, آپ نے ڈاکہ ڈالا تھا, آپ نے جھوٹ بولا تھا, آپ نے کسی کی غیبت کی تھی, آپ نے کسی کو دھوکہ دیا تھا, آپ نے کسی کے ساتھ فراڈ کیا تھا, کسی کا مال کھایا تھا, کسی کی جان لی تھی, کسی کو تنگ کیا تھا, کسی کو پریشان کیا تھا, کسی کی زندگی برباد کی تھی, وہ سب وہاں پتہ چل جائے گا. تو جتنا ہم یہاں پہ کوشش کریں کہ ان سب چیزوں سے بچیں اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے. ہماری آخرت سنورے گی, ہماری قبر سنورے گی, کیونکہ یہ امتحان کا پہلا پڑاؤ ہے جو ہم زندہ ہیں, زندہ کھڑے ہیں. یہ اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ ہم تیاری کر رہے ہیں اپنی قبر کی, جو کہ دوسرا پڑاؤ ہے میں کہتی ہوں, اور تیسرا پڑاؤ روز محشر کا ہے. تو یہ 3 پڑاؤ میں آپ کی زندگی ہے, جس نے اگر اس بات کو سمجھ لیا تو اس کی زندگی بہت سہل آسان ہو گئی, اور جو نہیں سمجھ پایا وہ یہاں بھی خوار ہوتا ہے, وہ آخرت میں بھی خوار ہوگا, وہ قبر میں بھی جا کے اپنا حساب دے رہا ہوگا. تو سمجھیے اس بات کو, غور و فکر کیجئے, اپنا محاسبہ کیجئے اس رمضان اور سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. خداوند کے ذکر سے ہم نے ٹرانسمیشن کا بابرکت آغاز کیا, اور جہاں خدا کا ذکر ہو اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو, ایسی ہماری خاک زبان میں نہ ہو, تو اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نعت خواں ارشد لودھی, اور ان کے ساتھ ڈف ماسٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کی طرف جاؤں گی. السلام علیکم ارشد لودھی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ڈف ماسٹر کون ہے آج آپ کے ساتھ؟ جی آصف علی بھائی ہے ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح. ٹھیک ہو گیا ہے. تو آج کون سے کلام سے آغاز کریں گے؟ جی خوبصورت کلام ہے اللہ اللہ. چلیے جی. اللہ 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 اللہ
یہ زمین جب نہ یہ جہاں جب نہ یہ زمین جب نہ یہ زمین جب نہ یہ زمین جب نہ یہ جہاں جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا چاند سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی اسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی اسی پر آیا جب نہ تھا تب نہ تھا کچھ یہاں تب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو اللہ اس میں کیا گفتگو سارے عالم کو ہے تیری ہی آرزو سارے عالم کو ہے تیری ہی آرزو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہوں کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے اور سبھی کہتے ہیں اور سبھی کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تابی تو ہے تو بھاری تو ہے تو ہوگا بھی تو بھی تو اللہ واہ سبحان اللہ کیا کہنے ارشد لودھی صاحب کے اور ڈف ماسٹر ان کے ساتھ آصف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے. بالکل بلا شک نہیں ہے کہ تھا وہی ہے وہی اور وہی رہے گا. ہم سب فانی ہیں, یہ جہان فانی ہے, یہ کائنات فانی ہے, اس کائنات کی ہر شے فانی ہے سوائے میرے رب کے, رب ذوالجلال کے. وہی خالق ہے, وہی واحد ہے, وہی مالک ہے, وہی حمید ہے, وہی عزیز ہے, وہی رؤوف ہے, وہی معیز ہے, وہی سب کچھ ہے. وہ تھا ہے اور وہی رہے گا. اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے وقفے پہ جا رہے ہیں, اس کے بعد آئیں گے. تو جی کوئز کا سیگمنٹ ہے, آپ نے مس نہیں کرنا. بہت زبردست آج سوال جواب اور دونوں ٹیمز بڑی تیاری کے ساتھ آئی ہیں. اسٹے ٹیون.
دیکھو انوارے رمضان انوارے رمضان ہے ہر سو انوارے رمضان انوارے رمضان ایک بار پھر ادوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اکیلے نہیں ہوں, ہمارے ساتھ کوئز کے سیگمنٹ میں ہمارے مہمان آج کے یہاں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں شہزاد مبین صاحب ہیں جو CEO ہیں واکیز کے اور بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے. آپ سب ان کو جانتے پہچانتے ہیں, کراچی میں تو خاص طور پہ مشہور آدمی ہیں بھائی. تو تھینک یو سو ویری مچ شہزاد بھائی فار جوائننگ اس. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا کہ آپ نے یاد رکھا اور اسی طرح کے پروگرام آپ کے چلتے رہتے ہیں ماشاءاللہ, بلاتے رہتی ہیں, بہت اچھی بات ہے, ونڈرفل. ایک ویسے بھی رمضان کا موقع ہے, بالکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ بہت ایکسلنٹ, جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے. نہیں, اور رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کی آپ کو بہت ساری مبارکباد بھی ہو, اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیے کہ رمضان کیسے گزر رہے ہیں. ماشاءاللہ رمضان بہت اچھا چل رہا ہے, بہت زبردست, ونڈرفل, ایکسلنٹ. اور میری بھی دعا سب کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماشاءاللہ تراویح پڑھنے کی بھی ہم لوگوں کو سلسلہ رکھے. اور آج کل کے ماشاءاللہ نوجوان بچے, بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کر کہ آپ مسجد میں جائیں تو مسجدیں ماشاءاللہ اس وقت بھری ہوئی ہیں اور بڑا دل خوش ہوتا ہے دیکھ کر کہ ہماری یہ چھوٹی عمر کے جو بچے ہیں 18 سال کے, 20 سال کے, 22 سال کے, یہ بہت اس وقت تراویح کے اندر شامل ہوتے ہیں رات کو. اور ہماری طرف جو ہے وہ ایک ہے, کیا نام ہے, القرآن اکیڈمی, وہاں پہ تو قرآن کی تفسیر بھی ہو رہی ہوتی ہے اور ماشاءاللہ رات کے تقریباً وہ سلسلہ 1:30 بجے تک چلتا رہتا ہے. تو ماشاءاللہ کافی بچے اس کے اندر میں دیکھتا ہوں, بڑے بھی ہوتے ہیں, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, نوجوان بھی ہوتے ہیں, جوان بھی ہوتے ہیں. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا رحمت کا مہینہ ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے بھیا. جب آپ ہمارا سیگمنٹ دیکھیں گے جو بچوں کا تھوڑی دیر بعد سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں بچے آتے ہیں, آپ ان کو دیکھیں ماشاءاللہ ان کی کیا تیاری ہے, جس طرح سے وہ اسلام کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے, اور ان کے ماں باپ جس طرح سے تربیت کر رہے ہیں. پچھلے 3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو ساری چیزیں یاد ہیں, ان کو سب پتہ ہے جو شاید ہمارے بڑے بھی بھول جاتے ہوں گے سم ٹائمز, لیکن ان بچوں کو سب کچھ پتہ ہے. تو یہ ہمارے جو کون کہتا ہے کہ ہماری ینگ جنریشن بھائی ذمہ دار نہیں ہے یا اس کو سمجھ نہیں ہے, دے آر ویری رسپانسبل اینڈ دے آر ویری کیپیبل آف تھنگس. میں کہتی ہوں صحیح ہے. تو آپ کی اجازت سے بعد ہم کوئز کا سیگمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں, جو کہ آج ہمارا کوئز کا سیگمنٹ جو ہے وہ واکیز کی طرف سے ہے جی. اور جیتنے والوں کو جو ہے وہ واکیز کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے, اور ہارنے والوں کو بھی ہم خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے, ان کو بھی ہم اپنے مختلف برانڈز کے, جس میں لولی اینجل کاسمیٹکس ہے اور دیگر برانڈز ہیں, ان کے گفٹ ہیمپرز جو ہیں وہ ان کو جائیں گے. تو شروع کرتے ہیں, آپ اور میں آج موجود ہے میرے ساتھ شہزاد بھائی, ہم شروع کرتے ہیں. ہاں جی, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ لوگ؟ تو سب سے پہلے تو اپنے نام بتایا, تعارف کرائے ایک ایک کر کے. اے ٹیم آپ ہیں, بی ٹیم آپ ہے, میں نے آپ دونوں کو نام دے دیا ہے جی. میرا نام ازلان ہے اور میرا نام ارسلان ہے. اچھا, آپ کا بھی نام ارسلان ہے. اچھا, مائک میں بات کریں. اوکے, کون سی کلاس میں آپ ارسلان؟ میں ابھی 2nd سیمسٹر میں ہوں. آپ؟ میں 2nd ایئر میں. کون سی یونیورسٹی یا کون سے کالج سے؟ نہیں, میں گورنمنٹ کالج, عائشہ بھوانی گورنمنٹ کالج. اوکے, آپ؟ میں UIT میں. اوکے جی. السلام علیکم, میرا نام عبد الباسط ہے اور میں انڈس یونیورسٹی سے ہوں 7th سیمسٹر میں. اوکے. السلام علیکم, میرا نام ذوالفنان حیدر ہے اور میں بھی انڈس یونیورسٹی سے 3rd سیمسٹر سے ہوں. اوکے, سو تیاری کر آئے, کیسی تیاری, پکی کچی کچی؟ نارمل. آپ لوگوں کی بس صحیح ہے. شروع کریں. چلیں جی, ٹیم اے سے پہلے سوال ہے, قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت موجودہ ترتیب کے مطابق کون سے پارے میں ہے؟ نمبر اے 27ویں, نمبر بی 30ویں, نمبر سی پہلے, اور نمبر ڈی 29ویں. تیسویں. جواب درست ہے, 30ویں. جواب درست ہو گیا جی. اچھا, ٹیم بی کی طرف آؤں گی. ٹیم بی, آپ بتائیے وہ کون سے شجاع صحابی رسول تھے جو ماتھے پر مور پنکھ لگا کر 2 تلواروں کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے؟ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, بی حضرت عمر رضی اللہ عنہ, سی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, یا ڈی ان میں سے کوئی نہیں؟ آپشن ڈی, ان میں سے کوئی نہیں. جواب درست ہے بھائی, لگ رہا ہے تیاری کے ساتھ آئی ہے ہماری ٹیم بھائی.
चले टीम में आपकी तरफ वापस आऊंगी। हजरत हमजा की शहादत कौन सी जंग में हुई? ए जंग खंदक, बी जंग हुनैन, सी जंग ओहद, डी फतह मक्का। ए जंग खंदक, बी जंग हुनैन, सी जंग ओहद और डी फतह मक्का। जंग ओहद में। जंग ओहद। बिल्कुल ठीक है, जवाब दुरुस्त है भाई, जंग ओहद सही है। चले चौथा सवाल आपसे है, तीसरा सवाल आपसे है टीम बी। जनाब खदीजा अलैहिस्सलाम का वो गुलाम जो सामान तिजारत के साथ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, उसका नाम क्या था? ए हारिस, बी नुमान, सी अमीर समई, डी मुयसरा। हारिस। नहीं, जवाब गलत हो गया है। इसका जवाब था डी और ये था मुयसरा। पांचवा सवाल की तरफ आऊंगी टीम ए की तरफ। अच्छा, कलम दवात ले आओ, मैं तुम्हें ऐसी तहरीर लिख कर दूं जिसके बाद तुम हरगिज गुमराह ना होगे। रसूल खुदा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला किस मौके पर इरशाद फरमाया? ए फतेह मक्का के, बी अपने विसाल के वक्त, सी जंग मोहता के वक्त और डी इनमें से कोई नहीं। अपने विसाल के वक्त। ठीक है भाई, जवाब दुरुस्त है टीम ए का। आगे चलते हैं जी टीम बी की तरफ। नंबर 6 का सवाल है, मिस्र में मौजूद अल अजहर यूनिवर्सिटी का नाम इब्तिदाई इस्लाम की किस मशहूर खातून से मंसूब था? ए हजरत फातिमा तो ज़हरा, बी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत खदीजा, सी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा एंड डी हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा। मिस्र में मौजूद अल अजहर यूनिवर्सिटी जो है वो इब्तिदाई इस्लाम में किस मशहूर खातून के नाम से मंसूब थी? अब उसका नाम बदल गया है, अल अजहर हो गया है। पहले हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा या हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा। हजरत खदीजा। नहीं, जवाब गलत हो गया है। इसका जवाब है हजरत फातिमा तो ज़ोहरा अलैहा, जवाब ए था इसका। आगे बढ़ते हैं टीम बी की तरफ। आप बताइए, डैश ने मेरी उस वक्त तायद की जब सब मुझे झुठला रहे थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किसके बारे में इरशाद फरमाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा, हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु या इनमें से कोई नहीं। हजरत आयशा। नहीं, जवाब गलत हो गया है टीम ए का। ये है हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले से। अच्छा, अब आपकी तरफ आऊंगी और आखिरी सवाल है अब आपकी तरफ। तो इस तरह से इस वक्त हमारी टीम ए के पॉइंट जो है वो 4 है और टीम बी के पॉइंट जो है वो 2 हैं। 2 जवाब आपके गलत हुए, 1 जवाब आपका गलत हुआ है। आखिरी सवाल है, अहले किताब किसे कहा जाता है? ए यहूदियों को, बी ईसाइयों को, सी मुसलमानों को, डी पहला और दूसरा जवाब दुरुस्त है। अहले किताब किसे कहा जाता है? ए यहूदियों को, बी ईसाइयों को, सी मुसलमानों को और डी पहला और दूसरा दुरुस्त जवाब है। पहला और दूसरा जवाब दुरुस्त है। ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। तो इस तरह से, लेकिन चूंकि हमारे 2 जवाब गलत हो गए टीम बी के और 1, तो इस तरह से टीम ए हमारी फाते करार पाई है भाई। और चूंकि हमारे अभी मुझे पता चला है जी प्रोड्यूसर से कि जी चूंकि शहजाद भाई आए हुए हैं और आज जो है हम ये वॉकीज की तरफ से तो है ही गिफ्ट हैम्पर जीतने वाली टीम के लिए, साथ ही साथ वाइल्ड वेंचर की 1 लाख रुपए की मेंबरशिप भी दे रहे हैं जीतने वाली टीम को, जो कि शहजाद भाई अपने हाथ से देंगे। तो जी आज की हमारी फाते टीम ए टीम है जिसके साथ ये तमाम तोहफे और ये इनामात जाएंगे और हारने वालों के साथ भी हम भेजेंगे लवली कॉस्मेटिक एंजल्स के जी गिफ्ट हैम्पर्स और इसके अलावा हिमानी लिव नेचुरल WB बाय हिमानी के भी गिफ्ट हैम्पर्स। ये सारे जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स हमारे जीतने वालों के साथ भी और हारने वाले, तो दोनों को हम नाराज करके नहीं भेजेंगे। तो ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई और आगे बढ़ेंगे भी। शहजाद भाई तो हमारे साथ है ही, लेकिन हमारे साथ जी सेट पे हमारे नातख्वां भी मौजूद हैं और उनकी तरफ भी जाऊंगी। और इस वक्त मेरे साथ सेट पे मौजूद है नातख्वां मोहम्मद जुनेद आबदी
تو ان کی طرف جاتی ہوں. السلام علیکم جنید عابدی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ آج کون سا کلام ہے جو پیش کریں گے, تیار کر کے لائے؟ صحیح, چلیے جی. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے پھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے گزرتے تھے کانٹے بھرے راستوں سے رسول خدا مرحبا کہتے کہتے مرحبا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اندھیروں میں ہم نے کیا ہے اجالا کیا ہے اجالا عقیدت سے نور الہدا کہتے کہتے نور الہدا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے دل مضطرب کو قرار آ گیا ہے انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان انوار رمضان ہر سو انوار رمضان ہر سو دیکھو انوار رمضان ہر سو انوار رمضان ہے ہر سو انوار رمضان انوار رمضان ہر سو ایک مرتبہ پھر انوار رمضان کے خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں کرمیمہ نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان ندا سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, اور ابھی ہم کچھ دیر پہلے ایک سیگمنٹ پہ گئے ہوئے تھے کوئز کے, اور اب آ گئے ہمارے علماء جید علماء کرام کا یہاں پینل ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں, اور ہمارے مہمان تو ہمارے ساتھ آلریڈی موجود ہیں, ان سے تو ہم گفتگو کر ہی رہے ہیں. مہمانوں میں ہمارے ساتھ آج شہزاد مبین موجود ہیں جو کہ CEO ہیں واکیز کے, اور بزنس کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے, اور ہمیشہ سے میرے تو گھر والی بات ہے, تو میں تو ہمیشہ سے شہزاد بھائی کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل ہوتی ہوں. سیٹ پہ بھی ہے وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بہت اچھے سے جو ہے آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ ہم نے کوئز کا سیگمنٹ کیا تھا اپنے ینگسٹرز کے ساتھ. ساتھ ہی میرے ساتھ یہاں پہ علماء کرام موجود ہیں. سب سے پہلے بیٹھے ہیں علامہ صادق حسین نقشبندی صاحب, ان کو خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ, السلام علیکم, رمضان کی مبارکباد آپ کو. اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں آپ سب ان کو جانتے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ سے اس سیٹ کا حصہ بنتے آئے ہیں. آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں, ہمارے درخواست پر ہمارے ساتھ یہاں پہ ہیں علامہ حسین مسعودی صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم علامہ صاحب, اور رمضان المبارک کی آپ کو بہت بہت مبارکباد. آپ سب کو خیر مبارک ہو, قبولیت عبادات. آج کا انتہائی اہم موضوع ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد, جس پہ ہم اپنے علماء کرام کے ساتھ ڈسکشن کریں گے. اس سے پہلے میں شہزاد مبین صاحب کی طرف بھی آؤں گی, وہ بھی اگر بات کرنا چاہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اس موضوع پہ. تو شہزاد بھائی, رمضان تو چل ہی رہا ہے, لیکن آپ کو کچھ یاد ہے؟ میں آپ سے اگر پوچھوں تو آپ نے اپنا پہلا روزہ کب رکھا تھا؟ ابھی یہاں ہمارے پاس سیگمنٹ ہوتا ہے بچوں کا بھی, اب سے کچھ دیر میں وہ بھی ہوگا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیزیں بہت بدل گئی ہیں. ہم پہلے دیکھیں اور آج کو اگر دیکھیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ایک تو ٹرانسفارمیشن آتی ہے,
اور جدت آ رہی ہوتی ہے ہر چیز میں، لیکن جو وہ ایک ہمارے روایات اور جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ساری جو تقریبات بھی اور جو جوش و ولولہ ہوتا ہے وہ سب ویسے ہی لگتا ہے آپ کو، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب بہت فرق آ گیا آپ کے بچپن میں جیسے سب کچھ تھا اور آج جو ہوتا ہے؟ دیکھیں بچپن اور جوانی اور پھر اس سے آگے بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. پہلے آپ جب بچے ہوتے ہیں تو پہلے آپ کے والدین آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہر معاملات کے اندر وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر آپ بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. پھر آپ کے ماشاءاللہ شادی ہو جاتی ہے، پھر بچے آپ کے ہو جاتے ہیں. تو بہت اچھا ہے یعنی کہ یہ سلسلہ اور یہ ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ہے نا واقعی گول ہے اور واقعی ہر چیز گھوم رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو بچپن میں ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے، ہم نے روزے رکھے ماشاءاللہ بچوں نے، اور ہماری روزہ خوشائی بھی ہوتی تھی، اور اسی طرح سے وہی چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں، اس میں کوئی خاص فرق نہیں آیا. لیکن ابھی جو حالات ہیں نا وہ تھوڑے سے بہت زیادہ کچھ چینج بھی ہیں اس کے اندر معاملات کے اندر نا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کے جو سکولز ہیں، ہماری یہاں کی جو تعلیمز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے یہاں کی مسجدیں ہیں یا امام بارگاہ ہیں وہ ہمارے لیے بہت اچھی ہیں، بہت بہتر ہیں، اور ہمیں بہت سبق ملتا ہے سیکھنے کا، سمجھانے کا. اسکول والے اپنی پڑھائی کرا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ اب یہ لوگ اپنی پڑھائی کروا رہے ہوتے ہیں. تو یہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے. اب بھی ماشاءاللہ یہ سمجھ لیں کہ اس وقت جو چل رہا ہے بچوں میں بڑا اس وقت جوش آیا ہوا ہے. ابھی ذرا 3-4 دن ہوئے ہیں نا ذرا، تو بچے ماشاءاللہ تراویح میں بھی جا رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور قرآن کی تفسیر بھی سن رہے ہیں ہر معاملات کے اندر. تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں اسی طرح کا کرم رکھے، خوشیاں بانٹے، اور ہر جگہ خوشیاں ہوں. کوئی ایسا نہ ہو کوئی مصیب کے آدمی پھر ایک دم سوچتا ہے یار یہ کیا ہوا ایک دم اچانک. تو بس خوشیوں کے اندر ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے شریک ہیں. بس میری تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب خوش اور اچھے رہیں. آپ کو یاد ہے کہ جب آپ نے روزہ رکھا تھا تو اس وقت جو ہے وہ کیا اہتمام ہوا تھا گھر میں، اور آپ کو سب سے پہلے جب روزہ رکھتے تو بہت سارے اہتمام ہوتے ہیں، کچھ چیزیں یاد ہے آپ کو؟ مجھے صرف فوٹو کی حد تک یاد ہے کہ میں نے اپنی پکچر دیکھی تھی. اچھا. 7 سال کی میری عمر تھی، وہ آج بھی ہوگی میرے پاس یقیناً. تو اس کے اندر پہلا روزہ رکھا تھا اس کے اندر، تو روزہ خوشائی بھی ہوئی تھی بڑی دم اس سے اسٹائل انداز کے اندر نا. تو بس اگر فوٹو نہ ہوتا تو یاد بھی نہ ہوتا. صاحب بات ہے. چڑی روزہ تھا یا پورا روزہ رکھا؟ نہیں پورا روزہ تھا. روزہ خوشائی ہوئی تھی باقاعدہ، جو پکچرز میں دکھایا گیا ہے کہ اس طرح سے ہوا تھا. اور حقیقت ہے کہ آدمی کا اتنا یعنی کہ پرانا جو ہے نا بالکل ریفریش ہو جاتا ہے بندہ، بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے. لیکن اگر یہ فوٹوگرافس نہ ہوں، ویڈیوز وغیرہ نہ ہوں، تو آدمی بالکل، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار اس عمر میں جا کے آپ کا وہ 7 سال والی کہانی آپ کو یاد رہے گی یا 10 سال والی کہانی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہو گیا ہے. میں اپنے علماء کرام کی طرف آگے بڑھتی ہوں. آج کا موضوع انتہائی حساس اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے. میں آغاز میں تمہید اس کی باندھ چکی ہوں کہ کس طرح سے اس دنیا کو جو میری ناقص العقل کہتی ہے کہ بنایا گیا، وہ بنایا ہے بیسکلی تو حقوق العباد کے ارد گرد وہ گھومتا ہے، اور یہ ہم سب کا ایک امتحان ہے. حقوق اللہ میں آپ کے جو حقوقات ہیں وہ بھی میں بیان کر چکی ہوں، اور اب اپنے علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اور وہ کس طرح سے اس کو الیبریٹ کریں گے. علامہ صادق نقشبندی صاحب کی طرف جاؤں گی. علامہ صاحب، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے. ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں یقینی طور پہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، کچھ حقوق بھی ہیں، کوئی فرائض ہیں جو کہ ہم نے پورے کرنے ہیں، اور ان میں بین باریکیاں ہیں. بہت باریک سی لائن ہے جو ہمیں جنت لے جائے گی، بڑی باریک سی لائن ہے جو میں کہتی ہوں ہمیں دوزخ کے راستے پہ لے کے جا سکتی ہے. تو یہ جو تیاری ہے ہماری، اس میں ان دونوں حقوق کی کتنی جو اہمیت ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حقوق اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا وان فاعط کل ذی حق حقہ. حضور نے فرمایا تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تم پر حق ہے، ہر حق والے کو حق دو. اس حدیث کے اندر دونوں کا ذکر کر دیا. حقوق اللہ میں ان لربک علیک حقا، تمہارے رب کا تم پر حق ہے. اب یہ رب کا حق، چونکہ یہ رب کا حق اس لیے کہ اصل مقصود یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں نا، تو اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں مال کمانے کے لیے آئے جس میں ہم لگ گئے. ہمارا زندگی کا مقصد یہ بن گیا، وہ کہتے ہیں کیا کروں احباب کیا کارنمایاں کر گئے، BA کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی، پھر مر گئے. ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں. جبکہ اصل مقصد جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، تو قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ مجھے پہچانیں. تو اب یہاں عبادت اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنا یہ حقوق اللہ کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے. اسی لیے قرآن نے ایک مقام پر کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا،
اب اس کا ترجمہ مسعودی صاحب کہیں گے کہ یہ ترجمہ کتنا اہم ہے. اللہ فرما رہا ہے ایمان والو ایمان لاؤ. بے شک. اب یہ جو کہنا ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان والوں سے کیوں کہا کہ ایمان لاؤ؟ ایمان والوں سے کیوں کہا کہ ایمان لاؤ؟ وجہ یہ ہے کہ ہم ایمان تو لائے ہیں مگر ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے. تو ایسی صورت میں بحیثیت انسانیت کے ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمارا کہ ایمان لاؤ اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو. اس تقاضوں میں یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہ خالی ہم جو ہے وہ ہو جائیں ویرانوں میں نکل جائیں اور حقوق العباد کو چھوڑ دیں، ایسا بھی نہیں ہوگا. ہم کو دونوں کو لے کر چلنا ہے کہ ہم کو ویرانگی سے بھی بچ کر اور ہم کو جلوت میں رہ کر اللہ کی اطاعت کی طرف بھی آنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اپنے نفس کا حق ہے. اب یہ جو نفس کا حق ہے، یہ کہا اپنی جان کا حق ہے، یہاں مجھے حضرت عمر بن عبدالعزیز یاد آئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ آرام کر لیٹے ہوئے تھے، لوگ دروازے پر آئے ہوئے کھڑے ہوئے انتظار میں. آپ کا بیٹا آ کر کہنے لگا کہ حضرت لوگ وہاں آپ کے انتظار میں ہیں، مخلوق خدا پریشان ہے اور آپ آرام کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ان نفسی مطیتی، میری جان میری سواری ہے. تو مقصد یہ کہ اپنی جان کا جو حق ہے اس کو بھی پورا کیے جائے، اور پھر گھر والوں کا حق ہے، اور پھر جب ہر حقوق کو لے کر چلے گا تب کامیاب ہوگا، ورنہ زندگی کے اندر آخرت میں پریشانی. بے شک بالکل ایسا ہی ہے. بہت خوبصورت انداز میں علامہ صادق نقشبندی صاحب فرما رہے تھے، وضاحت کر رہے تھے. علامہ حسین مسعودی صاحب کی طرف آؤں گے. مسعودی صاحب انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہماری زندگی میں، اور اس کے بعد بھی جو ہماری آگے تیاری ہے زندگی کے بعد بھی، مرنے کے بعد کی، اس میں بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ دونوں موضوعات کہ ہم یہاں پہ کتنے اپنے حقوق انجام دے رہے ہیں. تو اس کے بنیاد پہ ہمارے نمبرز آنے آگے جا کے. میں یہ کہتی ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ابھی نقشبندی بھائی نے بہت خوبصورتی سے اس کو بیان بھی کر دیا اور ایک جملہ بھی کہا تھا، تو بات کو تھوڑا وہیں سے آگے بڑھا دیتے ہیں کہ ایک خداوند عالم ایک کنز مخفی تھا. خدا ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنز تھا. اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اللہ اکبر، میری شناخت ہو جائے، اللہ اکبر، میری معرفت ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے، جب معرفت کی اس نے خواہش کی تو اس نے پھر سب سے پہلے اپنی سب سے پسندیدہ مخلوق کو خلق کیا. یعنی وہ کیا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. یہاں سے جب بات آگے بڑھتی ہے تو وہ نور جسے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اب حق کی بات چونکہ ہم کر رہے ہیں نا، تو تھوڑا سا یعنی ایک مرتبہ رب کا حق ہے بندوں پر، ایک مرتبہ بندوں کا حق ہے رب پر. اچھا، صرف یہ رب اور بندے کے حقوق کی بات نہیں ہے، حق تو ہر شے کا دوسرے کے اوپر ہے. اور اگر حق ادا ہو جائے، اگر حق ادا ہو جائے تو پھر کیا ہے، وہی عدل ہے. اور جب معاشرے میں عدل نافذ ہو جائے تو پھر ارتقاء اور کمال ہے. یعنی اب کمال حاصل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ وہاں پر ہم کیا ہے، حق ادا نہیں کر رہے. جب تک ہم معاشرے کے اوپر جو حق ہے، یعنی ایک بندے کا دوسرے بندے کے اوپر، ایک گھر میں ایک فرد کا دوسرے فرد کے اوپر، بچوں کا بڑوں پر حق، بڑوں کا بچوں پر حق، گھر میں کام کرنے والے کا کیا ہے، جس سے اجرت لے رہا ہے اس کا بھی حق ہے، اور جو کام لے رہا ہے، جس سے وہ کام لے رہا ہے، اس کا بھی اس پر حق ہے. تو اب یہ پورا ایک نظام ہے، حقوق کے اوپر کائنات کا نظام موقوف ہے. اگر حقوق اپنی اپنی جگہ ادا ہو رہے ہوں گے تو کائنات کا نظام بالکل صحیح چل رہا ہوگا. یعنی فرشتوں کا رب پر حق کیا ہے کہ اتباع کرے، جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اس کو انجام دیتے رہیں. ٹھیک ہے؟ اور اگر کہیں پر خدا کا کوئی حکم آ جائے کہ یہ کام کرو اور ذرا سی لغزش آنے لگے فرشتوں کی، تو پھر کیا ہے،
وہ منزل آتی ہے کہ اگر فرشتے اتباع میں جھک جائیں سجدے میں رب کی مرضی کے مطابق تو فرشتے رہیں گے ورنہ شیطان بن جائیں گے۔ اللہ حق خدا کا یہ تھا کہ وہ پہلا مرحلہ ہے ابھی میں نے نور خدا کو تھوڑا سا اور ہم چھوڑ کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ جب خداوند عالم نے اپنی پسندیدہ مخلوق کو کل کیا اول خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرا نور خلق کر دیا۔ اب نور خدا خلق ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یعنی حبیب خدا کا نور خلق ہو گیا، تو اب حبیب کبریا کا حق یعنی ان کا نور خلق کرنا یہ ان کا حق ہے، اور حبیب کبریا کا حق یہ ہے کہ پھر ان سے بہتر کائنات میں کوئی ذات نہ ہو جو اتباع کیا ہے رب تعالیٰ کر سکے، جس کی محبت، جس کی ہر ادا، ہر فعل، ہر کردار کا گوشہ گوشہ جو ہے وہ اتباع اللہ میں ہو جائے، اللہ کی کیا ہے مرضی اور منشا کے مطابق ہو جائے، یہ حق تھا۔ یعنی ایک طرف وہ حبیب کبریا بنے، اگر خدا نے انہیں رحمتاً للعالمین بنایا تو انہوں نے پھر وہ کام کیا کہ اللہ کے دین کی وہ آبیاری کی ہے کہ اب قیامت تک اللہ ہی کی مرضی اور منشا آگے بڑھے گی۔ یعنی حقوق کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دیکھیے جیسا کہ ایک جملہ بس میں کہہ دوں تاکہ بہترین مسئلہ حل ہو جائے، خیر الناس من ینفع الناس، جب آپ لوگوں کے لیے خیر الناس بہترین لوگ کون ہیں، بہترین انسان کون ہے، کہا بہترین انسان وہ ہے جو ینفع للناس، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو۔ تو جب میں کسی کے لیے نفع بخش بنوں گا تو یقیناً اس کا حق نہیں کھاؤں گا۔ آج معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہر آدمی اپنا حق تو لے رہا ہے لیکن دوسرے کا حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ میں سارے اپنے حقوق تو معاشرے کو گناؤں گا کہ میرا یہ حق ہے آپ پر، میرا حق یہ ہے، ایک ایک کر کے میں سب کے اوپر، پورے معاشرے پہ، پورے محلے پہ، پورے خاندان پہ گنا دوں گا، آپ کے اوپر یہ حق تھا کہ مجھے یہ کرتے، آپ پر یہ حق تھا کہ مجھے یہ کرتے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچوں گا میں کہ میری ذمہ داری کیا تھی، کہ میرے اوپر ان کا کیا حق تھا، میں نے وہ حق ادا کیا نہیں کیا۔ بچہ باپ سے تقاضا کر رہا ہے، آپ نے میرا حق ادا نہیں کیا، باپ بیٹے سے تقاضا کر رہا ہے، آپ نے میرا حق ادا نہیں کر رہے ہو، لیکن جی اب وہ آپ سلسلے وہاں رکھے، ٹھیک ہے، لیکن میں بس اتنا کہوں گا کہ جی ہاں، یہ بیٹے نے جب باپ سے گلہ کیا کہ میرا حق نہیں دیا تو کیا باپ نے بیٹے کا حق دیا تھا؟ بیٹے نے باپ کا حق دیا، یعنی دونوں ایک ایک طرف سے گلٹی ہیں، دونوں کیا ہے اپنی اپنی طرف سے کوتاہی میں ہے۔ جب اپنی اپنی طرف سے باپ اگر بیٹے کا حق ادا کر دے تو یقینی طور پہ بیٹا بھی باپ کا حق ادا کرتا ہے۔ اور میں اس خانوادے کو دیکھوں کہ جس گھرانے نے اولاد کا حق ادا کرنا سکھایا تو پھر کیا ہے، میں کہوں گا کہ جی ہاں، وہ رشتہ جو ابھی آپ نے چونکہ میاں بیوی کی بات کر دی تو بس دو جملے اس میں بھی کہ اب میں کہوں گا کہ کائنات میں میاں بیوی کا رشتہ ایک رشتہ ایسا ہے جو عرش پر بنا ہے۔ بالکل کہتے ضرور ہیں ہم کہ رشتے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، لیکن ایک رشتہ واقعاً ایسا ہے، ایک تو حضرت آدم اور حوا والا جو وہاں سے جوڑا آیا ہے، لیکن ایک رشتہ وہ جو مرضی الہی کے تحت عرش پر ہوا اور رسول کو حکم دیا کہ اب آپ زہرا کا عقد علی مرتضیٰ سے کر دے، ہو گئے۔ اچھا پھر اب یہ ایک رشتہ قائم ہوا، دونوں نے ایک دوسرے کا حق ادا کیا، اور جب حق اولاد کی باری آئی تو ان کا حق ادا کیا۔ تو بس میں اتنا کہنا جانتا ہوں کہ جی ہاں، اگر کسی کو باپ بیٹے کا حق دیکھنا ہے تو علی مرتضیٰ سے سیکھو کہ اولاد کا حق کیا ہوتا ہے اور کس طرح ادا کیا، کہ پھر انہوں نے بابا کی دین کی کیا ہے، جو رسول اللہ نے علی مرتضیٰ کو دین دیا وہ علی مرتضیٰ نے امام حسن اور امام حسین کو دیا، اور یہ ایک سلسلہ چلتا گیا۔ یعنی حقوق جو اللہ کے حقوق بندگان پہ تھے، جو میرے رسول اللہ پہ تھے، وہ ان کی آل پاک نے، کیوں کہ وہاں حقوق ادا کرنے کا ایک سلسلہ ہے۔ اگر حقوق ادا کرنے کا سلسلہ قائم ہو جائے تو پھر کسی کا حق کبھی ضائع نہیں۔ اللہ اکبر، بے شک بے شک، کیا خوبصورت بات کی۔ بالکل ایسے ہی ہے، جہاں حقوق ہیں وہاں فرائض بھی ہیں، اور وہی بات ہے کہ آپ کے بھی یعنی کہ حقوق ہیں اور آپ کو بھی پورے کرنے ہیں دوسروں کے۔ شہزاد مبین صاحب کی طرف واپس آؤں گی۔ شہزاد بھائی،
آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سارے سلسلے کو؟ جیسے تو روزانہ کی بنیاد پہ آپ کی بھی ڈیلنگ 100,000 لوگوں سے ہوتی ہے اور پھر گھر میں بھی ہم اپنے رشتہ داروں میں بھی دیکھتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جو اس وقت خاص کر پاکستان کے اندر ہمارے جو حکمران ہیں وہ کم سے کم غریبوں کے بارے میں ضرور سوچیں. یہ غریب لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہماری جو آبادی ہے غریبوں کی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے, چاہے وہ خوراک کا مسئلہ ہو, کھانے پینے کا مسئلہ ہو, چاہے وہ گھر میں کوئی جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اس باتوں پر. تو ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کو کہ حکمران جتنے بھی ہیں ہمارے یہاں وہ ایک دفعہ ضرور اس بارے میں سوچیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, کس طرح سے ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں. ہمارے اندر وہ چیز ختم ہو چکی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہم ہیں اور دوسرا جو ہے وہ ہمارے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس چیز کے بارے میں سوچنا پڑے گا. دیکھیں مرنا تو ہم لوگوں نے ایک نہ ایک دن ہے, سب نے مرنا ہے اور یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ آج نہیں تو اور 10 سال بعد 15 سال بعد جو ہے وہ. لیکن ہمارے ذہن میں ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے, ایک سوچ ہونی چاہیے کہ یار ہم نے اپنے غریبوں کے لیے کیا کیا, اپنے بندوں کے لیے کیا کیا. تو بس میری تو خواہش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے. جو اس وقت ہمارے یہاں کے حالات چل رہے ہیں, غربت جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. آپ یہ سوچیں کہ جو سیلریز مل رہی ہیں لوگوں کو وہ اپنے گھر کا گزارا کیسے کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے ہر گھر کے اندر 5-6 لوگ 7 لوگ ہوتے ہیں. بیمار ماں بھی ہوتی ہے, بیمار باپ بھی ہوتا ہے, پھر اپنی اولاد بھی ہوتی ہے, بیوی بھی ہوتی ہے, بہنیں بھی ہوتی ہیں. تو بس یہ چیز جو ہے نا یہ بڑی ابھی لامع فکر کی بات ہو گئی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ یہ خالی میں کراچی کی بات نہیں کر رہا, میں آپ سے پورے ملک کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں اس وقت بہت زیادہ اگر آپ محسوس کریں اس بات کے اندر کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, بہت زیادہ برائی جو ہے نا وہ جنم لے رہی ہے. اس جنم کو روکنے کے لیے, اس برائی کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو آگے آنا چاہیے, ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے. اور خاص کر اسپیشلی طور پر میں آپ ان حکمران سے بات کروں گا کہ یار آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ لوگوں کی حکومت ہے, کل آپ لوگوں کی حکومت ہے, پرسوں آپ لوگوں کی حکومت ہے. تو جاتے جاتے یہ کام کر کے ضرور جائیں کہ غریبوں کو فائدہ ہو جائے کسی بھی طرح سے. ہاں کس طرح کی کام کر کے جائیں کہ یہ جو غربت ہے نا یہ اس طرح کم ہونی چاہیے. یہ بہت بڑھ گئی ہے اس وقت, بہت بڑھ گئی ہے. یعنی کہ بڑا دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے. یقین کریں کہ یہ جو بہت سارے اس وقت کھل چکے ہیں کھانے کھلانے والے سلسلے, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سے اندازہ ہو جاتا ہوگا آپ کو کہ ہمارے یہاں کے لوگ کہاں کھڑے ہوئے ہیں, کس طرح سے کھڑے ہوئے ہیں, کہ کس طرح سے آپ ٹائم نکال کے وہاں جا کے اپنے لیے رسک لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنی فیملی کے لیے, اپنے لیے. تو بس اس چیز کو دیکھیں کیونکہ ہم سب نے مرنا ہے, ایک نہ دن ہم لوگوں نے اوپر پہنچنا ہے. تو کوئی سلسلہ ایسا ہو کے جائے کہ غریبوں کے لیے مدد ہو سکے. بس بالکل ایسا ہی ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی, بہت اچھی بات کی طرف نشاندہی کی, کیونکہ حکومتوں کا کام ہے, حکمرانوں کا کام ہے پورے ملک کی سطح پہ چیزوں کو لے کے چلنا. پرائیویٹلی ہمارے یہاں آپ کے جیسے اور دیگر مخیر حضرات جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں, لیکن ایک کیپیسٹی ہے ان کی, تو ان کو ضرور چاہیے کہ آگے بڑھیں اور چیزوں کو لے کے چلیں. اسی میسج کے ساتھ, بہت اچھا میسج آپ کا دیا, بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ٹرانسمیشن کا آج حصہ بنے. یہاں ایک وقفہ لے رہے ہیں, شیف سہرش میرا انتظار کر رہی ہیں ادھر, اور آج کی جو ڈش وہ بنا رہی ہیں, آج بن رہا ہے وہاں پہ شاورما کچن میں ہمارے. تو سہرش کی طرف جا رہے ہیں اور شاورما بنا رہی ہیں سہرش. تو سہرش اوور ٹو یو. دیکھو انوار رمضان, انوار رمضان ہے ہر سو, انوار رمضان, انوار رمضان ہے ہر سو, انوار رمضان, انوار رمضان.
इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरान मामा है तेरा, कुरान मामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श बारी, ओ मिंबर तेरा अर्श बारी, यार मदल आलमी, तू गुजा मैं गुजा, तू गुजा मैं गुजा, इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरान मामा है तेरा, कुरान मामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श बारी, मिंबर तेरा अर्श बारी, मिंबर तेरा अर्श बारी, यार मदल आलमी, तू गुजा मैं गुजा, तू गुजा मैं गुजा, तू गुजा मैं गुजा, तू गुजा मैं गुजा, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास, मेरा घर खाकी पर और तेरी राज़ो सर, मेरा घर खाकी पर और तेरी राज़ो घर, सिदरतुल मुंतहा, तू गुजा मैं गुजा, तू गुजा मैं गुजा, तू अमीरे हराम में फकीरे अजब, तू अमीरे हराम में फकीरे अजब, तेरे गुनों ये लब में तलब ही तलब,
सुबहान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त कलाम पेश कर रहे थे। ताजी ब्रदर्स हमारे साथ हैं, अमीर अली वख्तार अली, और आपने बेशक बहुत ज़बरदस्त कलाम पेश करने की सादत हासिल की। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, आज का मौजू जैसे कि हम जानते हैं, आज का मौजू है हुकूकुल इबाद और हुकूक अल्लाह के हवाले से, और इस पर हम बात कर रहे हैं। और जहाँ पर मैं बात कर रही हूँ इसकी, वहीं पे आज के हम स्पॉन्सर्स की भी बात करेंगे, साथ ही मैं आज के आउटफिट की भी बात करूँ। आज का आउटफिट जी हमें स्पॉन्सर किया है मुनाब ने, और तमकीन हमारी डिज़ाइनर है, और www.munab.official.com इनका पेज है, और मुनाब स्टोर पे भी इनका इंस्टाग्राम पे पेज मौजूद है। तो थैंक यू सो वेरी मच मुनाब स्टोर कि आपने हमें आज का आउटफिट स्पॉन्सर किया। स्पॉन्सर्स की बात करते हैं जी। तो हमारे ट्रांसमिशन के जो स्पॉन्सर्स हैं उसमें शामिल है डॉन, और डॉन कहता है कि पाकिस्तान का नंबर 1 क्वालिटी ब्रेड है इस वक्त, और डॉन राइजेस ब्लेसिंग्स स्टार्ट। तो डॉन हमारे ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है। इसी के साथ ट्रांसमिशन जो कहता है कि हर बाइट में ब्लेसिंग है। इसके अलावा जी ट्रांसमिशन में शामिल डोरीवा के स्पॉन्सर्स में शामिल है लवली एंजल कॉस्मेटिक्स, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है जो कि सिल्वर बट कॉस्मेटिक्स का ब्रांड है, में शामिल है वॉकीज, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है बॉम्बे लाइट हाउस, जो कहते हैं लाइट अप योर हाउस। बॉम्बे लाइट हाउस का पैगाम ये है कि लाइट अप योर हाउस, और जब आप लाइट अप करेंगे तो जाहिर सी बात है जिंदगियों से अंधेरे मिटेंगे, तो जिंदगी से अंधेरे बॉम्बे लाइट हाउस का ये पैगाम है। इसके अलावा जी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है हिमानी, जो कहते हैं लिव नेचुरल, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है नेल्सन, यही तो रंग है कहता है ज़िंदगी का, रंग ज़िंदगी के, क्योंकि रंग ज़िंदगी में होंगे तो ही जो है वो आपकी ज़िंदगी खुशगवार होगी। इसके अलावा ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है ओमेगा, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है पॉपुलर, अल खिदमत, शौकत खानम, साइमा बिल्डर्स, और वाइल्ड वेंचर की जी 1 लाख रुपए की इस वक्त मेंबरशिप जो है वो वाटर पार्क की जा रही है, तो ये भी ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है। तो थैंक यू सो वेरी मच हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का जो कि हमारे साथ बंधे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं जी। मेरे साथ अल्लामा सादिक नक्शबंदी साहब मौजूद हैं, उनकी तरफ जाऊंगी, और हुकूकुल इबाद की के ऊपर आज का हमारा मौजू है। अच्छा, हुकूकुल इबाद की जहां बात हो रही है वहीं पे बेशबहा हुकूक हैं, और वो कौन कौन से हुकूक हैं। एक तो सूरह मुबारक हजरात की बात मैं अगर करूं तो उसमें भी बड़ी सराहत और वजाहत के साथ हुकूकुल इबाद बयान किए गए हैं, और इस सूरत में माशरती हुकूक को बड़े खूबसूरत पैराहे में बयान किया गया है। इस सूरत के चंद एक इख्तसाबात अपने देखने वालों के लिए जी पेश करेंगे। वो ये कि तर्जुमा है, ए ईमान वालों बहुत से गुमानों से परहेज़ करो, बचो, क्योंकि गुमान गुनाह होते हैं, और तजस्सुस ना करो, और कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? इससे तुम्हें कराहत आती है, और अल्लाह की नाफरमानी से डरो, बेशक अल्लाह बड़ा वाला है, रहम करने वाला है। इस आयत में 3 अखलाकी मसाइल बयान किए गए हैं: बदगुमानी से परहेज, तजस्सुस और गीबत में बाहिमी राबता है। बदगुमानी से तजस्सुस के लिए मौका फराम होता है, और दूसरों के उमूर में हमें बहुत ज़्यादा, दूसरों की प्राइवेसी जिसको कहते हैं, और ये जो गुमान है ना, ये गुमान हमेशा ही आपको किसी न किसी परेशानी में ही मुब्तला करता है। आप किसी के लिए वसवसे और गुमान पैदा करते हैं, उसके लिए आप बुराई सोचते हैं तो फिर बुराई ज़िंदगी में आती है, अच्छाई सोचते हैं तो अच्छाई आएगी आपके हाथ में। तो ये सोचें, तजस्सुस करने से परहेज़ करें, और अपनी अखलाकी जो हुकूक, और जिस तरह हमने बात की आपकी जो अखलाकी ज़िम्मेदारियाँ उसको पूरा करें, सामने वाले की ही जिम्मेदारी मत ठहराएं हर मामले में, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा फिर कहा गया है, ए ईमान वालों अगर फासिक कोई तुम्हारे पास खबर लाए तो तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को लाइल्मी में नुकसान पहुंचा दो और फिर अपने किए पर पछताओ। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम कानों के, जिसको कहते हैं ना, एक मुहावरा सुना है हमने कि कानों के कच्चे होना। वो कानों का कच्चा क्या होता है? कानों का कच्चा ये होता है कि आपके पास कोई भी किसी की भी गीबत करने के लिए आ गया है अपने बहन भाई की, और आपने वो सुना बगैर तस्दीक किए, आपने जो कहा हाँ 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 हाँ,
اور آپ نے اس کے اوپر شروع ہو گئے اپنا غبار لے کے، یا آپ نے اپنا رشتہ توڑ دیا اس سے، یا آپ نے اس کو مورد الزام ٹھہرا دیا، اس کو صفائی کا موقع نہیں دیا، اس کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا، تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے تو یقینی طور پہ پھر کوئی بھی رشتہ ہوگا وہ نہیں بچ سکے گا اور رشتے خراب ہی ہوں گے۔ جو ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب ہے رسالۃ الحقوق، اس میں جو ہے حضرت علی ابن الحسین بن علی جو حضرت علی شیر خدا کے پوتے تھے، ان کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے رسالۃ الحقوق۔ یہ کتاب آج بھی ہماری دسترس میں، اور اس میں انہوں نے انسان کی گردن پر 3 قسم کے کل 51 حقوق ہیں جو کہ بیان کیے گئے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہیں: اللہ کے حقوق، نفس کے حقوق، بعض معاشرتی حقوق، خدا کا حق، نفس کا حق، زبان کا حق، کان کا حق، آنکھ کا حق، پیر کا حق، ہاتھوں کے حق، پیٹ کا حق، شرمگاہ کا حق، نماز کا حق، حج کا حق، روزہ کا حق، صدقہ کا حق، قربانی کا حق، اسی طرح سے سلطان کا حق، استاد کا حق، مولا کا حق، رعیت کا حق، شاگرد کا حق، عورت کا حق، مملوک کا حق، ماں کا حق، باپ کا حق، اولاد کا حق، بھائی کا حق، آزاد کرنے والے کا حق، آزاد ہونے والے کا حق، نیکی کرنے والے کا حق، امام جماعت کا حق، ہم نشین کا حق، ہمسائے کا حق، دوست کا حق، شریک حیات کا حق، ماں کا حق، قرض لینے والے کا حق، معاشر کا حق، مدعی کا حق، مدعی علیہ کا حق، مشورہ لینے والے کا حق، مشیر کا حق، نصیحت طلب کرنے والے کا حق، نصیحت کرنے والے کا حق، بزرگ کا حق، چھوٹوں کا حق، سائل کا حق، مسئول یا ذمہ دار کا حق، خوش کرنے والے کا حق، تمہارے ساتھ بد رفتاری کرنے والے کا حق، ہم مذہب کا حق، اور اہل ذمہ یعنی کہ کافر ذمی کا حق بھی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ تقریباً 50 سے زائد حق بنتے ہیں، اور آپ سوچیں کہ آپ کتنے حق ادا کر رہے ہیں۔ وہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے جسم کے تمام اعضاء کو جو ہے وہ آپ حفاظت کے ساتھ رکھیں، کیونکہ جس وقت میدان حشر جس وقت لگا ہوا ہوگا اور جس وقت آپ کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو اس وقت آپ کا ایک ایک جسم کا اعضاء، ایک ایک حصہ آپ کا جو ہے وہ گواہی دے رہا ہوگا کہ یہ کام کیا اس شخص نے میرے ساتھ اور مجھے اس کام پہ مامور کیا۔ تو یہ آپ کو جواب دینا ہے، بتانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس جواب سے جو ہے وہ بری الذمہ ہوں گے، آپ کو بالکل دینا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا میرے نزدیک یہ کفرانہ کلمہ ہے، یہ میں کل بھی کہہ چکی ہوں، میں پرسوں بھی کہہ چکی ہوں، میں پچھلے سال بھی کہہ چکی ہوں۔ جب لوگ کہتے ہیں نا میرے سامنے، خاص کر کے جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب ان سے کوئی کسی بات پہ ان کو اگر تنبیہ، مریں گے تو دیکھیں گے، جب مریں گے تو دیکھیں گے، مطلب کیا آپ کا مرنے پہ کوئی جو ہے وہ ایمان نہیں ہے؟ اور اگر مرنے پر آپ کا ایمان ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے مسلمان ہیں؟ پھر آپ کیا کر رہے ہیں اگر آپ کا اس بات پہ ایمان ہی نہیں ہے؟ تو یہ بہت ضروری ہے۔ یا ایک شارٹ کمرشل بریک کی طرف کہا جا رہا ہے، بہت دیر سے ایک وقفہ ہے، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان ہر سو، دیکھو انوار رمضان، انوار رمضان ہے ہر سو، انوار رمضان، انوار رمضان ہر سو، ایک بار پھر انوار رمضان کے خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے برادران اسلام آپ کی میزبان سیفی آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے
KFC کی طرف سے. اور یہ اس سیگمنٹ میں ہمارے جو روزہ کشائی ہوتی ہے اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ہمارے اس سیٹ کے مہمان بنتے ہیں. تو آج ہمارے پاس بہت سارے چھوٹے چھوٹے ننے ننے سے مہمان موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیسے رمضان کو دیکھتے ہیں اور ان کا روزہ کیسے گزر رہا ہے. جی تو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسنین عابد. مائک میں بات کریں. محمد حسنین عابد. محمد حسنین عابد. اوکے, آگے بڑھا دو مائک. سب جلدی جلدی سے اپنا نام بتائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد برہان. محمد برہان. السلام علیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ رحمین. اچھا ہاں جی, بہت ہنسی آ رہی ہے آپ کو. کیا نام ہے آپ کا؟ زاویہ عارف. زاویہ عارف. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد داؤد. محمد داؤد. آپ کا نام کیا ہے؟ ایشان عارف. ایشان عارف. ایشان عارف. ایشان. ایشان عارف. اوکے ہاں جی. مومنہ ابو بکر. مومنہ ابو بکر. اچھا, تو آج آپ سب کا روزہ ہے. کہاں رکھا ہے روزہ سب نے؟ آپ نے کہاں رکھا ہے روزہ؟ آپ نے کہاں رکھا ہے؟ آپ کا کہاں ہے؟ آپ کے گھر میں؟ فریج میں کون رکھ کر آئے روزہ اپنا؟ فریج میں نہیں رکھا کسی نے روزہ؟ ارے آپ کو کسی نے بتایا نہیں روزہ کہاں رکھتے ہیں؟ اچھا آپ کیا سناؤ گی؟ چلو بتاؤ کیا تیاری کر کر آئی ہو. آپ کو کیا آتی ہے؟ نعت سنانی ہے, سنائیے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, ان کی تصویر سینے میں موجود ہے, جس نے لا کر کلام الہی دیا, جس نے لا کر کلام الہی دیا, محمد مدینے محمد موجود ہے. واہ زبردست بھائی. آگے پاس کیجیے. آپ کیا سنائیں گے؟ سنائیے. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوں سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوں سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی اللہ بھی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ہاں جی, آپ نے کیا سنانا ہے؟ آپ نے کچھ یاد نہیں کیا ہے تو آپ سب کو مشورے تو اتنی دیر سے ایسے دے رہے ہیں جیسے آپ سب کے ڈاکٹر ہیں یہاں پہ. ہیں لگ تم جیسا رہا تھا کہ آپ ان سب کے ساتھ ان کی ممی یا بابا بن کر آئے, سب کو مشورے دے رہے تھے. اب خود تو کچھ سنا نہیں رہے. آپ سنائے نا کچھ. آپ کو پہلا کلمہ آتا ہے, سنائیے. پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. زبردست بھائی, سب کلیپ کریں گے ان کے لیے. تو بھائی بہت اچھا سنایا انہوں نے, ویری گڈ. آگے پاس کرو بھائی. چلو آپ کیا سنائیں گے؟ سنائیے. جشن آمد رسول اللہ اللہ, جشن آمد رسول اللہ اللہ, اللہ اللہ بولو اللہ اللہ, اللہ اللہ بولو اللہ اللہ. بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ, بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ, اللہ اللہ بولو اللہ اللہ, اللہ اللہ بولو اللہ اللہ. جب کہ سرکار تشریف لانے لگے, نور گلما بھی خوشیاں بنانے لگے, ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی, مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی ہے, گلی ماں تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ
माशाल्लाह, आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह। जबरदस्त। किसने सिखाया आपको नात पढ़ना? वो माइक में बताएंगे आप मुझे जवाब अपना। पहले से ही आती थी। पहले से कैसे आती थी? किसी ने सिखाई होगी ना? यूट्यूब से देखी थी। यूट्यूब से सीखी थी, ओके। और कब से शौक है आपको नात पढ़ने का? बहुत दिनों से। बहुत दिनों से, अच्छा। इसके अलावा भी आपने कोई नात पढ़ी है या आपने कोई याद किया है? बस ये याद की है। ये याद की है। कौन सी क्लास में आप? 2। ओके, ठीक है, आगे पास कीजिए माइक। हाँ जी, आप क्या सुनाएंगी अरमा? पहला कलमा सुनाइए। पहला कलमा तैयब तैयब माने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जबरदस्त। आप कौन सी क्लास में? 1 क्लास में, ठीक है, आगे जी। हाँ जी, तो आप कौन सी क्लास में? 1। ओके, तो आप क्या तैयार करके लेकर आए? आप क्या, माइक में बात करें, क्या तैयार करके लेकर आए? क्या सुनाएंगे आज आप? हाँ, हस्बी रब्बी सुनाइए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जबरदस्त भाई। हाँ जी, आप क्या सुनाएंगे? क्या तैयारी करके लाए? पढ़िए, हम पढ़िए। या रब्बे मुस्तफ़ा या रब्बे मुस्तफ़ा या रब्बे अंबिया या रब्बे मुर्तज़ा तू वहदहु ला शरीक लहू मेरी शान जल्ला जलालहू। तू रहीम है, तू करीम है, रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू रहीम है, रहमान है, तू रहीम है। आदम को तूने इस्म सिखाया, नूह से कश्ती को बनवाया, आग लगी गुलजार बनाया, अपने खलील को है बचाया। ज़ेद के मिस्र में यूसुफ को शहंशाह मिस्र बनाया, यूनुस को पेट में मछली के आयत करीमा पढ़वाया। तेरे हुक्म से मूसा ने दरिया नील पार किया, मुर्दों को जिंदा करने का ईसा को मौजज़ा है दिया। आखिर में मेरे आका को मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया। मेराज पे बुलाया, दीदार है कराया, मेराज पे बुलाया। जबरदस्त भाई। तो आप में से आज पहली बार रोजा किसने रखा है? नहीं, दूसरी बार से मुराद ये कि आपने माइक आगे दीजिएगा, आपने जो है वो इस रमज़ान से शुरू किया अपने रोजे या पिछले साल भी रखे थे? पिछले साल भी रखे थे। और आप? इस साल से शुरू हुआ। इस साल से, तो आपके पहली दफ़ा रोजे आपने रखे। ठीक, कैसा लग रहा है आपको रोज़ा रख के? अच्छा लग रहा है। भूख तो नहीं लगी आपको? तंग तो नहीं किया मम्मा पापा को? नहीं। या चुपके से जाके पानी तो नहीं पिया? नहीं। ठीक है, पक्की बात है? जी। लॉक कर दें, पक्की बात है? जी। ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो और आपने जो रोज़ा रखना शुरू किया है इतनी छोटी सी उम्र से, आपको कैसा लगता है रोज़ा रख के? अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? रोज़े में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या पसंद है आपको इफ्तारी में? फुल्की। अच्छा, आपको क्या पसंद है? माइक पास करो जल्दी से। आपको इफ्तारी में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगती है? फ्रूट्स। आपको क्या अच्छे लगते हैं? फ्रूट्स। आपको जो सबको मशवरे देते हैं, आप अपना भी बता दें। हाँ, फ्रूट्स। सबकी तो आप ही वही बात करें जो सब कर रहे हैं, कोई अलग चीज़ होती है। आपको क्या अच्छा लगता है? फ्रूट्स। अच्छा, चलो भाई, आपको आगे पास करो। आपको इफ्तारी में सबसे अच्छा क्या लगता है? समोसे। आपको क्या अच्छा लगता है भाई? फ्रूट चाट। और सहरी में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? खाने का दिल नहीं करता कुछ। ओए होए, लेकिन ये तो सही बात नहीं है ना, इस तरह तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है।
طبیعت خراب ہو جاتی ہے. آپ کو سحری میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے چھوٹے؟ ہاں جی انڈا پراٹھا. اوکے. آپ کو رامی؟ آگے. آپ کو؟ کڑھائی. کڑھائی. بھائی زبردست. آپ کو کیا لگتا ہے اچھا؟ لیکن آپ کی صحت سے تو نہیں لگتا کہ آپ اتنا کھاتے. صحت تو آپ کی ایسی نہیں لگ رہی مجھے. ہاں جی آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ قورمہ. قورمہ. زبردست. لیکن آپ کی صحت سے بھی لگ نہیں رہا. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے سحری میں؟ کیا اچھا لگتا ہے؟ وائٹ کڑھائی. وائٹ. آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ بریانی. بریانی. بھائی سب کو سحری میں سب کی اپنی اپنی چیزیں جو پسند ہے. اور میرے ساتھ چلے آپ لوگوں سے میں مزید بات کرتی ہوں. میرے ساتھ یہاں پہ نعت خواں احسن عباس ہیرانی ہے, ان کی طرف بھی جاؤں گی اور 2 اشعار میں ان سے کہوں گی کہ دعائیہ کلام اگر وہ اس وقت, کیونکہ دعا کا وقت ہے, تو میں چاہوں گی احسن عباس سے کہ وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اے رب پنجتن, اے رب پنجتن, اے رب پنجتن, میری تجھ سے ہے یہ دعا. اے رب پنجتن, اے رب پنجتن, اے رب پنجتن, میری تجھ سے ہے یہ دعا. پروردگار تو ہی رحیم و کریم ہے, قرآن کہہ رہا ہے علی العظیم ہے. آواز کن سے پہلے ہے اتنا قدیم ہے. اے رب پنجتن, اے رب پنجتن, واجب ہے کائنات پہ ہر دم تیری ثنا. اے رب پنجتن, اے رب پنجتن, اے رب پنجتن, میرے تجھ سے ہے یہ دعا. ارے چاہا جو تو نے خلق میں پہچان ہو تیری, تو نے بنائی 5 ستاروں کی ایک لڑی. ان کی رضا میں تیری رضا ہے چھپی ہوئی. اے رب پنجتن, اے رب پنجتن, ناراض ہم سے ہونا کبھی آل مصطفیٰ. اے رب پنجتن, اے رب پنجتن, اے رب پنجتن, میری تجھ سے ہے یہ دعا. تنہائیوں کا تیری رخا ہے جو ہم سفر, وہ مصطفیٰ جو بعد تیرے سب سے معتبر ہے. قرض جس کا اجر رسالت جہان پر. اے رب پنجتن, اے رب پنجتن, ہر قرض کر دے غیب سے مقروض کا ادا. اے رب پنجتن, اے رب پنجتن, اے رب پنجتن, میری تجھ سے ہے یہ دعا. ارے وہ فاطمہ حجاب نوری ملا جسے, حسنین جیسے جس نے پسر پال کر دیے. رحمت بنی جو رحمت عالم کے واسطے. اے رب پنجتن, اے رب پنجتن, ٹوٹے نہ مومنین سے رحمت کا سلسلہ. اے رب پنجتن, اے رب پنجتن, اے رب پنجتن, میری تجھ سے ہے یہ دعا. وہ مصطفیٰ کا لال جو دی کو بچا گیا, تیغوں کو اپنے زور قلم سے ہرا گیا. امن و امان کا درس جگہ کو پڑھا گیا. اے رب پنجتن, اے رب پنجتن,
صدقے میں اس کے ہم کو ملے امن کی فضا. اے رب پنجتن، اے رب پنجتن، اے رب پنجتن، میری تجھ سے ہے یہ دعا. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت دعائیہ کلام جو ہے احسن عباس ہرانی کی آپ آواز میں سن رہے تھے، ادینات پیش کرنے کی، دعائے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ناظرین. اور اسی کے ساتھ ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف بڑھیں گے دعا کے ساتھ. اور بچوں سب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں تاکہ دعا کریں ہم، ٹھیک ہے. اور اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید. اے میرے پروردگار، میرے رب، میرے خالق، میرے مالک، اس دو جہان کے بنانے والے بادشاہ، ہم سب کے مالک، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں اپنی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا رب، ہم سب کو اور اس پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں تیرے بنائے ہوئے، جو جہاں جہاں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ، جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما. جو لوگ قرضدار ہیں ان کے قرض دور فرما. جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار فراہم کر. جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اور ہم سب کی، ہمارے چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچوں کے وسیلے سے، ہم سب کے وسیلے سے، اس ٹرانسمیشن کے وسیلے سے ہم سب کی دعائیں قبول و مقبول فرما. آمین الہی آمین یا رب العالمین. آپ سب نے میرا ساتھ دیا اس دعا میں، آپ لوگوں کا شکریہ. اور اسی کے ساتھ ناظرین، ٹرانسمیشن کے سلسلے سے آپ سے رخصت لیں گے کہ زندگی رہی تو کل ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی انوار رمضان کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن سے. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.